محمد افضل کی بکٹ کہانی۔ اردو مثنوی کی تاریخ میں شمالی ہند میں مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ میں بابا فرید گنج شکر کو پہلا مثنوی نگار بتایا ہے، لیکن شمال میں باضابطہ پہلی مثنوی افضل کی بکٹ کہانی ہی تسلیم کی گئی ہے۔ مختلف تذکروں میں افضل کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی زبان پر اور موضوع پر گفتگو سے اندازہ ہوگا کہ افضل کو کس درجہ تخلیقی قوت حاصل تھی۔ افضل کی بکٹ کہانی شمالی ہند کی اردو شاعری کے لسانی تناظر کو نشان زد کرتی ہے۔ شاعری کے اعتبار سے اس میں جو محاسن و معائب ہو سکتے ہیں، ان پر روشنی ڈالنے کے لیے اس کے متن کا لسانی مطالعہ ازحد ضروری ہے۔ اس حوالے سے یہ عرض کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ افضل کی وطنیت محل نظر رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے افضل کو پانی پتی لکھا تو کچھ نے ان کا رشتہ جھنجھانا سے جوڑا۔ کسی نے السکان دیار مشرق لکھا تو کسی نے مردیست از قدما از سکان قصبہ جھنجھانا تحریر کیا۔ قائم چاند پوری نے اپنے تذکرہ مخزن نکات میں لکھا ہے، محمد افضل مردیست از سکان دیار مشرق وہ مثنوی بکٹ کہانی بر صفحہ روزگار از وے یادگار است۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی شاعری کی جو زبان ہے وہ آج کے عہد میں کہاں کہاں بولی ٹھولی کے طور پر رائج ہے۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں اب بھی بولے جاتے ہیں، جنہیں صرف جھنجھانا یا پانی پت سے ہی جوڑ کر نہیں دیکھ سکتے، بلکہ تناظر قدرے وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ شاعر کہیں کا ہو، اگر اس کے ذخیرے میں ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا تعلق خاص اس کے علاقے سے نہ ہو، جب بھی وہ ان کا استعمال کر سکتا ہے۔ اردو میں صنف مثنوی کا ایک بڑا سرمایہ رہا ہے۔ محمد افضل کی بکٹ کہانی کو شمالی ہند میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ اس سبق میں یہ کوشش ہوگی کہ بکٹ کہانی کے موضوع اور اسلوب اظہار سے بحث کی جائے اور اردو کی شعری روایت میں اس کا کیا کردار رہا ہے یہ معلوم کیا جائے۔ کس کس طرح بکٹ کہانی میں افضل نے ہندی، ہریانوی، دکنی اور فارسی کو ملا کر لسانی اظہار کا ایک خوبصورت ڈھانچہ بنایا تھا، اس سبق کے ذریعے وہ بھی سامنے آ سکے گا۔ پہلے لسانی رنگ پر گفتگو ہوگی۔ مسعود حسین خان نے بکٹ کہانی کے لسانی تناظر کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ افضل کا تعلق والا کی شہادت کے مطابق پانی پت سے تھا جو ہریانی کے علاقے میں واقع ہے، لیکن افضل کی زبان ہریانی کے اس قدر بھی لسانی اثرات نہیں رکھتی جس قدر کے اس عہد کے دکنی مصنفین کی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ لسانی اعتبار سے افضل کی زبان کو جدید اردو سے قریب تر ہونا بھی چاہیے۔ دکنی اردو 13ویں اور 14ویں صدی کی زبان دہلوی ہے، جو ایک طرف اپبھرنش لسانی روایت سے لدی پھدی ہے اور دوسری جانب جس کی اساس کھڑی بولی کے مقابلے میں جمنا پار کی ہریانی اور میواتی بولیوں پر قائم ہے۔ دہلی اور اس کے نواح میں زبان کا یہ کینڈا 15ویں صدی کے وسط تک رہا۔ ڈاکٹر تنویر احمد علوی نے تمام تر بحث و تمہیز کے بعد افضل کو جھنجھانا ضلع مظفر نگر کا باشندہ قرار دیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ اس کا قیام بسلسلہ ملازمت پانی پت میں تھا، جس کے سبب والا نے اسے پانی پتی لکھا ہے۔ افضل کی بکٹ کہانی جو مثنوی کی حیت میں ہے، اس میں 321 اشعار ہیں۔ بکٹ کہانی میں جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ نہ صرف جھنجھانا کی ہے نہ ہریانہ کی، اس میں اودھی، دکنی، میتھلی، مگدھی، بھوجپوری اور دوسری بولی ٹھولی کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ آئیے تمہیدی اشعار سنتے ہیں۔ سنو سکھیو بکٹ میری کہانی، بھئی ہوں عشق کے غم سو دیوانی، نہ مجھ کو بھوک دن نہ نیند راتا، برہ کے درد سو سینہ پراتا، تمامی لوک مجھ بوری کہی رے، خرد گم کردہ مجنوں ہو رہی ری، نہیں اس درد کی دارو کسی کن، بھے حیراں سبھی حکمائے ذوفن۔ یہاں جو غم سوں، مجھ کو، درد سوں کا استعمال ہوا ہے وہ دکنی میں اور شمالی ہند کی قدیم شاعری میں موجود ہے۔ ولی کے تتبع میں آبرو، یک رنگ، فائز وغیرہ نے شاعری کی۔ افضل ولی سے بہت پہلے کے شاعر ہیں، لیکن اس لسانی اظہار کے ڈانڈے دکنی سے جا کر ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھئی اور بھے کا استعمال ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ بھور بھے پن گھٹ پر سنتے آئے ہیں۔
یہ لفظ اپنے فعلی لاحقوں کے ساتھ میتھلی اور بھوجپوری میں بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کا تعلق کھڑی اور برج کے علاوہ علاقائی بولی ٹھولی سے بھی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میتھلی اور بھوجپوری دونوں باضابطہ زبان کی شکل میں موجود ہیں۔ پھر یہ کہ افضل جیسے شخص نے تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، یہی وجہ ہے کہ افضل کے 12 ماسے کو سب سے زیادہ شہرت ملی اور آگے چل کر جس کی تقلید میں بہت سے 12 ماسہ لکھے گئے۔ زبان کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ زبان جذبات اور احساسات کی ترسیل کا میڈیم بنتی ہے۔ 12 ماسے میں ایک ان پڑھ بیوی اپنے شوہر کے فراق میں اپنے احساسات کا بیان کرتی ہے، اس لیے اس کی زبان بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ امر بھی لائق توجہ ہے کہ عورت اپنی سخی کو ہی مخاطب کرتی ہے، البتہ جب اس کی اضطراری کیفیت بڑھتی ہے تو ملا اور سیانے، کاگ اور کوئل، پپیہا اور برہمن سب کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور اپنے جذبات پیش کرتی ہے تاکہ کسی طرح اس کے محبوب تک رسائی حاصل ہو جائے۔ بکٹ کہانی میں مخلوط لسانی اظہار دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت امیر خسرو نے ریختہ گوئی کی جو مثال پیش کی تھی، اس کے نقوش یہاں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خسرو کے مشہور زمانہ اشعار آپ سب کو یاد ہیں۔ ایک شعر سنیے: زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارہ میں جا، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ افضل نے بکٹ کہانی میں اس طرز ریختہ کو کئی مقام پر روا رکھا ہے۔ کہیں کہیں تو صرف فارسی کے اشعار ہی آئے ہیں، لیکن امیر خسرو کی پیروی جگہ جگہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ کبھی پورا ایک مصرع فارسی کا تو کبھی ایک مصرے کا آدھا فقرہ فارسی کا ہوتا ہے۔ آئیے اس نو کے چند اشعار ملاحظہ کر لیجیے۔ چہ سازم چوں کنم کس کن پکاروں، جتن کیا عشق کے غم کا بچاروں، جنوں در ملک جاں جھنڈا گڑایا، سمجھ اور بوجھ کا تھانہ اٹھایا۔ یا محبوس در زندان ہجراں، لگا تب آن کر درد و غم جاں، گدا ہو کر پھروں رسوائے بازار، شود گاہے کہ یابم بھی کے دیدار، چمی سازم کہ پھر دلدار پاؤں، بخلوت گاہے جانا بار پاؤں۔ یہ اشعار تمہیدی ہے۔ خالق باری کی بھی یہی لسانی ساخت ہے، البتہ اس زمانے میں دکن میں اس طرز سخن کو رواج نہیں مل سکا۔ شمالی ہند میں ایسے تجربے کیے گئے۔ شیخ عثمان جالندھری اور منشی ولی رام جو دارا شکوہ کا مشیر خاص تھا، اس کے یہاں اس کے نمونے ملتے ہیں۔ منم مشتاق دیدارت ارے ٹک دور کن گھونگھٹ، بجانو دل خریدارت ارے ٹک دور کن گھونگھٹ، چہ دلداری درین دنیا کے دنیا سے چلانا ہے، چہ دل بندی درین عالم کے سر پر چھوڑ جانا ہے۔ بکٹ کہانی میں جو دوسری اہم لسانی ساخت غور طلب ہے وہ برج کے اثرات والی ساخت ہے۔ کھڑی بولی کے ساتھ ساتھ برج بھاشا کے اثرات اس عہد کی شاعری پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ بکٹ کہانی میں افضل نے بھی استفادہ کیا، مثلاً لام کے بجائے رے کا استعمال دیکھیے: گھٹا کاری چہاروں اور چھائی، برہ کی فوج نے کینی چڑھائی، بھئی بوری برہ بیراگ سیتی، جرے جیورا میرا نت آگ سیتی، دیواری جارے ہے گھر گھر و بازار، بھیا گلزار راکھے دیوری بار۔ برج میں واو کو بے کی آواز میں اور لام کو رے کی آواز میں بدل دینے کا چلن پایا جاتا ہے۔ لام اور رے کی مثالیں اوپر پیش کی گئیں۔ ہندی کے یہ کو جیم میں اور واو کو بے میں بدلنے کی مثالیں دیکھیے: ملن پاچھے بچھڑنا یوں کٹھن ہے، کہو اب زندگی کا کیا جتن ہے، وہی جانے کہ جس کے تن لگی ہے، برہ کی آگ تن من منہ دگی ہے۔ یہاں یتن کو جتن اور ورہ کو برہ کیا گیا ہے، جو اب معیاری اردو میں اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ بکٹ کہانی میں اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ صوتی اعتبار سے کہیں کہیں افضل نے املا ہی بدل دیا ہے۔ ایک شعر سنیے: جھڑی پڑنے لگی اور رات گرجا، تمامی تن بدن جیو جان لرجا۔ یہاں لرزا کو لرجا لکھا گیا ہے جو گرجا کا قافیہ ہے، حالانکہ کہیں کہیں قافیہ پیمائی میں چوک بھی ہوئی ہے، جیسے یہ شعر: ارے ظالم تجھے بھایا بدیسا، مجھے دن رین ہے تیرا اندیسا، عجائب بن رہے رخ پر سیاہ خال، گرے بدھی پڑی در پائے خلخال۔ یہاں بدیسا کا قافیہ اندیسا اور خال کا خلخال محل نظر۔ بکٹ کہانی میں اس طرح کے تسامحات بہت ہیں۔ برج بھاشا میں فعل حال بنانے کے لیے فعل کے آدھے حصے میں تے جوڑنے کا رواج رہا ہے۔ اس اصول پر بکٹ کہانی میں فعل حال بنانے کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں: دھمالا کرتیاں گھر گھر پھرت ہیں، پیا سنگ ناریاں سب سکھ کرت ہیں، و الا کیوں اناحق دکھ بھرت ہو،
अबस बिन मर्ग क्यों गम में मरत हो। बिकट कहानी में उसके नमूने भी मिलते हैं कि इस्म या फ़ाइल जमा है तो फ़ेल भी जमा इस्तेमाल किया जाए। ऊपर के शेर में धमाला करतियाँ घर घर फिरत हैं, पियासंग नारियाँ सब सुख करत हैं में यही उसूल मिलता है। इसी तरह नाहक के लिए अनाहक का इस्तेमाल खालिस कम पढ़े लिखे लोगों का रोज़मर्रा है, जिसे बड़ी ही खूबसूरती से यहाँ खपाया गया है। अरबी फ़ारसी अल्फाज ज़रूरत शेरी के तहत मुहन्नद या मुअर्रद कर लिए गए हैं। लर्जा को लर्जा, दाग को दाग। इसी तरह इजाफ़त के इस्तेमाल में भी उसूल से इज़ार किया गया है, जैसे गदा होकर फिरूँ रुसवाए बाज़ार, शवद गाहे के याबम भी के दीदार, यानी भीख में इजाफ़त लगा करके भी के दीदार बनाया गया है। बिकट कहानी में एराब के लगाने में भी आज़ादाना तौर पर अपनी तख्लीकी सलाहियत का इस्तेमाल किया गया है। यह अशार नमानी को अरे टुक दर्स दीजो, बिरहनी का सबर सर पर न लीजो, अहद कर कर गए अजहू न आए, अरे किन सोत ने टोने चलाए, जुल्म मुझ पर सखी बहुत ही किया है, जुदाई का हमन को गम दिया है। यहाँ अहद, सबर और जुल्म जैसे अल्फाज में दूसरे हुरूफ को मुतहर्रिक बनाकर इस्तेमाल किया गया है, जो कि उर्दू कैनॉन के मनाफी है। अफ़ाल बनाने में बिरज और अवधी दोनों के नमूने देखे जा सकते हैं। उसकी मिसाल ऊपर आ चुकी है। यहाँ चंद अल्फाज और देख लें: सुलगत, मरत, देखन, खेलन, हसन, रोवत वगैरह। इस फ़ेली सूरत हाल के डांडे भोजपुरी से भी मिल जाते हैं। अफ़ाल साजी के ऐसे नमूने भी मिलते हैं: बहुत मुद्दत गई आवन न कीनो, दिया कागद किसी को लिख न दीनो, सखी ये मास तो लक मास बीता, विदेशी श्याम ने फेरा न कीता, चमी बीनम के मंगल गावती हैं, मेरे घर नारियां सब आवती हैं। आवन न कीनो, दीनो, फेरा न कीना, गावती हैं, आवती हैं जैसी फ़ेली शक्लें उर्दू ज़बान के वसी लसानी तनाजुर को ज़ाहिर करती हैं। आज की शुस्ता और मेयारी उर्दू ज़बान की शक्ल सूरत बनने और बनाने में बिरज भाषा ने भी अपना रोल अदा किया है। प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान लिखते हैं, जदीद उर्दू का मेयारी लबो लहजा बिरज भाषा का ततब्बो करता है। उर्दू पर बिरज भाषा के चंद सौती व नहवी असरात हैं। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ कदीम अदबपारों से मिसालें पेश की हैं, यहाँ उन्हें पेश नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी ने उर्दू में 12 मासे की रिवायत पर तहक़ीक़ी काम किया है। वो लिखते हैं, इक़्तिबास, हिंदी और फ़ारसी के अलावा उसमें खड़ी, बिरज और पंजाबी का मेल है, और इस तरह उसकी ज़बान उस लिसानी इश्तराक की नुमाइंदगी करती है जो उर्दू और हिंदुस्तानी तहज़ीब का फ़ितरी मिजाज है। जिस मिले जुले इंसानी तर्ज़ इज़हार का नमूना हमें मसनवी बिकट कहानी में देखने को मिलता है, उसकी मिसाल उस अहद की दूसरी मसनवियों में कम ही नज़र आती है। अब इस मसनवी के यानी बिकट कहानी के तहज़ीबी रंग पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। उर्दू के ख़मीर में हिंदुस्तानी मिजाज का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। उर्दू के हवाले से प्रोफेसर नारंग ने दुरुस्त लिखा है कि उर्दू न अरबी की तरह सामी ख़ानदान से है, न फ़ारसी की तरह ईरानी ख़ानदान से। उर्दू लसानी साख्त व असास के अतबार से हिंद आरियाई है, लेकिन दो अजीम तहज़ीबों के दरमियान रब्त ने उसे ऐसी इम्तियाज़ी हैसियत अता की है जो बर्र सग़ीर की ज़बानों में किसी दूसरी ज़बान को हासिल नहीं। उर्दू गोया ज़बानों की दुनिया का ताजमहल है, जो अपने तहज़ीबी व जमालियाती इम्तिज़ाजी हुस्न व दिलकशी और तरहदारी से अपनी अलग इनफरादियत और इम्तियाज़ी शनाख्त रखता है। उर्दू गज़ल हिंदुस्तानी ज़हन तहज़ीब से माखूस। जहाँ तक 12 मासे का सवाल है तो उसके सिलसिले में यह अर्ज़ कर देना भी ज़रूरी है कि उसके ख़मीर में खालिस हिंदी और देही अनासिर की आमेज़िश है। बल्फाज़ दिगर उसे शायरी का एक रूरल जोनरा कहा जा सकता है। दूसरा पहलू यह है कि उर्दू शायरी में चूँकि इश्क का इजहार औरत या माशूक की तरफ से नहीं होता, इसलिए उर्दू के शेरी मिजाज से 12 मासा पूरी तरह हमावेस नहीं हो सका कि उसमें एक औरत, और वो भी शादीशुदा औरत, अपने जज्बे फ़िराक़ व वस्ल को तरह तरह से पेश करती है, बल्कि जज्बात का हावी हिस्सा फ़िराक़ ही का ज़ायदा होता है। बिकट कहानी में जो रावी है वह एक फ़िराक़ ज़दा औरत है जो अपनी सखियों से अपने दुखड़े का बयान करती है। उसमें जिस तरह के समाजी किरदारों का जिक्र आता है, उससे उसके देही पस मंज़र का और भी अंदाज़ा हो जाता है। मुलाज़ा कीजिए, अरे जिस शख्स को ये देव लागा, सियाना देख उसको दूर भागा, बेवाई की नहीं जिस शख्स को पीर,
चेदानत दर्द दीगर रा अरे बीर। सियाना कहते हैं झाड़ फूक करने वाले आमिल को। देव लागा यानी इश्क का भूत। लफ्ज़ देव और सियाना का इस्तेमाल और फिर नाक का डंक मारना और उसके जहर को झाड़ फूक से उतारने का अमल। इसी तरह आखिरी शेर में कहा गया है कि जिसके पैर में बेवाई नहीं फटती उसे दूसरे के दर्द का एहसास नहीं होता। आज भी ये मुहावरा देहातों में मुस्तअमल है। उससे अंदाज़ा ये होता है कि देही कल्चर और गांव के अनपढ़ मुआशरे की सेंसिबिलिटी भी बिकट कहानी में सिमट कर आ गई है। इसीलिए उसे एक देही सिनफ सुखन कहने में कोई मजाका नहीं। इसी तरह ये शेर देखिए जिससे उस कल्चर का एक सच्चा नक्श इस किरदार के ज़रिए सामने उभर कर आ जाता है। कहें घर के सभी लोग और लुगाई, तमामी शर्म आलम की गवाई। लोग और लुगाई का इस्तेमाल हमारे शहरी तहज़ीब का हिस्सा न पहले रहा है और न अब है। त्योहारों का ज़िक्र हो या मज़ाहिब का, यहाँ के मौसमों का ज़िक्र हो या नदियों जंगलों और चरिंद परिंद का, हिंदुस्तानी मौसीकी का ज़िक्र हो या मुआशरे में राइज कहावतों और ज़रबुल अमसाल का, ये सब ऐसे अवामिल व अनासिर हैं जिनसे खालिस हिंदुस्तानी तहज़ीब का खाका तैयार होता है। यहाँ कीड़े मकोड़ों और परिंदों के हवाले से ये अशार देखे जा सकते हैं। पपीहा पीऊ पीऊ निस दिन पुकारे, पुकारे दावरो झिंगर झिंगारे। अरे जब कूक कोयल ने सुनाई, तमामी दन बदन में आग लाई। अंधेरी रात जुगनू जगमगाता, अरी जलती के ऊपर फूंस लाता। सुनी जब मोर की आवाज़ बनसूं, शके बस दिल गया आराम तनसू। लिखूं पतिया अरे ए काग ले जा, सलाने सांवरे सुंदर पियापा। कलेजा काट कर तुझको खिलाऊं, तेरे दो पंख पर बल्हार जाऊं। अरे सब्ज़क पिया के बाग जाकर, अपन को बेवफा से ती लुकाकर। मज़कूरा बाला अशार से जो तहज़ीबी व मुआशरती खाका तैयार होता है वो देही है। सब्ज़क जिसे आम फहम में नीलकंठ कहते हैं, उसके बोलने को नेक फाल तस्वुर किया जाता है। उसे कासिद और पयामी भी समझा जाता है। इसी तरह काग को भी कासिद के तौर पर मुखातिब किया जाता है। बिकट कहानी में हिंदुस्तानी त्योहारों का जिक्र जा बजा मिलता है। अफजल ने त्योहारों का जिक्र महीनों की मुनासबत से किया है। यह अशार मुलाजा कीजिए। कनागत निवरती जब पी जमावे, महर करके तुझे देखे बुलावे। सलामत तरफ इन गमखार कीजो, पगन को परस पाती हाथ दीजो। दशहरा पूजती घर घर सखीरे, करम मेरे न जानू क्या लिखी री। कनागत कुंवार महीने का अंधेरा पाक कहलाता है। उसमें मुर्दों के इसाले सवाब के लिए पंडितों की ज़ियाफ़तें की जाती हैं। निवृत्ति को आम तौर पर नवरात्रि कहते हैं। कुंवार महीने में ही नवरात्रि और दुर्गा पूजा होती है। दशहरा का मौका भी यही होता है। इस तरह देखिए तो बिकट कहानी में हिंदुस्तानी तहज़ीब पूरी तरह चलती फिरती नज़र आती है और उसकी एक समाजी मानवियत भी कायम होती है। इसी तरह माह हश्तुम फागुन के बयान में ऐशो तरब और सजने संवरने का तफसीली ज़िक्र किया गया है। इससे भी एक तहज़ीबी तनाजुर खल्क होता है जिसमें खालिस हिंदुस्तानी रंग है। मुलाजा कीजिए अफजल की मंजरकशी। चलें बंठन सभी अपने मंदरसों के, खेलें फाग जा अपने सुदरसो। मुअस्फर चुनरियाँ सब पहर आईं, सबों ने खोड़ सो मांगा भराई। बचश्मे सियाह सुरमा सियाह डारें, तबस्सुम कर लबो दंदा उघारें। बदंदा हर यके मिस्सी जमाई, करूँ क्या कुछ नहीं होली बराई। सलौनी सांवरी और सब्ज़ गोरी, सभी खेलें पिया अपने से होरी। भरे रंगों के मटके साथ सबके, अच्छी पिचकारियाँ हैं हाथ सबके। गुलाल अंदर भये हैं लाल सारी, बजावे दफ पिया के नाल सारी। कहूँ ढोलक कहूँ मृदंग बाजे, कहूँ सरमंडला और तंबूर गाजे। भरे चंगुल अबीरों के उड़ावें, करे खुशहालियाँ छेड़े छिड़ावें। अफजल की इस मसनवी में खालिस उर्दू नज़्म के नमूने भी जा बजा मिलते हैं। ऊपर जो अशार पेश किए गए हैं उनमें नज़ीर अकबर आबादी की होली के अशार का अक्स देखा जा सकता है। नज़ीर के रंग शायरी को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनके सामने अफजल की शायरी भी रही होगी। अफजल ने मज़कूरा बाला हिस्से में जो नक्शा पेश किया है उसमें उनकी पूरी तख्लीक़ियत समा गई है। मुअस्फर चुनरी यानी ज़ाफ़रानी रंग की चुनरी का ज़िक्र बुरा नहीं लगता। फिर यह कि बचश्मे सियाह सुरमा सियाह डारें यानी काली आँखों में काला सुरमा। तबस्सुम कर लबो दंदा उघारना और फिर हरेक का दांतों पर मिस्सी जमाना। रंगों के मटके और पिचकारियाँ, गुलाल से साड़ियों का लाल होना और पिया के संग दफ बजाना।
ایک ایسا خالص ہندوستانی تہذیبی رنگ پیش کرتا ہے جس میں تصنع کے بجائے ایک طرح کا فطری پن ہے۔ افضل نے اس مثنوی میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت کو پوری تخلیقی قوت اور فنی رموز کے ساتھ پیش کیا ہے۔ افضل کی بکٹ کہانی قدیم اردو شاعری کے نمونوں میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ اس میں اردو زبان کے ارتقائی اور تشکیلی مراحل کے نقوش بہت ہی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کا سب سے مستحکم حوالہ تہذیبی و تمدنی عناصر سے ترتیب پاتا ہے اور اسی سے اس کے شعری حسن میں اضافہ ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ محمد افضل کی بکٹ کہانی کو شمالی ہند میں مثنوی کی روایت میں اولیت حاصل ہے۔ مسعود حسن خان نے بھی لسانی تناظر کو صاف کرتے ہوئے اس کا اعتراف کیا ہے۔ بکٹ کہانی میں جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ نہ صرف جھنجھانا کی ہے نہ ہریانہ کی۔ اس میں اودھی، دکنی، میتھلی، مگدھی، بھوجپوری اور دوسری بولی ٹھولی کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ سنو سکھیو بکٹ میری کہانی، بھئی ہوں عشق کے غم سو دیوانی، نہ مجھ کو بھوک دن نہ نیند راتا، برہ کے درد سو سینہ پر آتا، تمامی لوک مجھ بوری کہیری، خرد گم کردہ مجنوں ہو رہی ری۔ بکٹ کہانی میں جو دوسری اہم لسانی ساخت غور طلب ہے وہ برج کے اثرات والی ساخت ہے۔ کھڑی بولی کے ساتھ ساتھ برج بھاشا کے اثرات اس عہد کی شاعری پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ برج میں واو کو بے کی آواز میں اور لام کو رے کی آواز میں بدل دینے کا چلن پایا جاتا ہے۔ لام اور رے کی مثالیں اوپر پیش ہو چکی ہیں۔ صوتی اعتبار سے کہیں کہیں افضل نے املا ہی بدل دیا ہے۔ جھڑی پڑنے لگی اور رات گرجا، تمامی تن بدن جیو جان لرجا، یہاں لرزا کو لرجا لکھا گیا ہے جو گرجا کا قافیہ ہے۔ بکٹ کہانی میں جو راوی ہے وہ ایک فراق زدہ عورت ہے جو اپنی سکھیوں سے اپنے دکھڑے کا بیان کرتی ہے۔ اس میں جس طرح کے سماجی کرداروں کا ذکر آتا ہے اس سے اس کے دیہی پس منظر کا اور بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ دیہی کلچر اور گاؤں کے ان پڑھ معاشرے کی حیثیت کو بھی بکٹ کہانی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ شعر دیکھیے جس سے اس کلچر کا ایک سچا نقش اس کردار کے ذریعے ابھر کر سامنے آتا ہے۔ کہیں گھر کے سبھی لوگ اور لگائی، تمامی شرم عالم کی گنوائی۔ لوگ اور لگائی کا استعمال ہمارے شہری تہذیب کا حصہ نہ پہلے رہا ہے نہ اب ہے، یعنی ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی عناصر افضل کی اس بکٹ کہانی میں مل جاتے ہیں۔ موسموں کا ذکر ہو، ندیوں، جنگلوں اور چرند و پرند کا، تہواروں کا ذکر ہو یا مذاہب کا، موسیقی کا ذکر ہو یا معاشرے میں رائج کہاوتوں اور ضرب الامثال کا، یہ سب ایسے عوامل اور عناصر ہیں جن سے خالص ہندوستانی تہذیب کا خاکہ تیار ہوتا ہے۔ یہاں کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کے حوالے سے بھی بہت سے اشعار ملتے ہیں۔ دو تین شعر آخر میں یہ بھی سن لیجئے کہ پپیہا پیو پیو نس دن پکارے، پکارے داورو جھینگر جھنگارے، ارے جب کوک کوئل نے سنائی، تمامی تن بدن میں آگ لائی، اندھیری رات جگنو جگمگاتا، اری جلتی کے اوپر پھونس لاتا، سنی جب مور کی آواز بنسوں، شکے بس دل گیا آرام تنسوں۔ بکٹ کہانی میں ہندوستانی تہواروں کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ افضل نے تہواروں کا ذکر مہینوں کے مناسبت سے بھی کیا ہے۔ اس طرح بکٹ کہانی میں ہندوستانی تہذیب پوری طرح چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ ایک سماجی معنویت بھی اس طرح اس بکٹ کہانی کی قائم ہوتی ہے۔ آپ نے اشعار کی روشنی میں بکٹ کہانی کا مطالعہ کیا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ افضل نے کس خوبصورتی سے اس مثنوی یعنی بکٹ کہانی کے ذریعے 12 ماسہ کی روایت کو مستحکم بھی کیا ہے، ساتھ ہی ہندوستانی تہذیب اور یہاں کی روایات کو اس میں پوری طرح سے پیش کیا ہے۔